میرے بھائیو دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ طور پہاڑ پر جلوہ گر ہوں گے تو یاجوج ماجوج اس وقت جو ہے باہر نکلیں گے، جہاں اس وقت بند ہیں۔ یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ وہ خوش ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے۔ وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ پھر دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت۔ مذہب کون سا ہوگا پھر؟ مذہب اہل سنت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے بھائیو دوستو، دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا، جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ مسلمان کیا ہوگا؟ زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ سب کی عمر کتنی ہوگی؟ سب کی عمر 40 برس ہوگی۔ اب انہی پر جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سب مر جائیں گے۔ آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کوئی ہے بادشاہ؟ مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ پھر وہ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے، وہی ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے، آسمان کا بادشاہ بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین اور آخرین ملائکہ اور انس اور جن
سب موجود ہو جائیں گے، سب اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے دائنے دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم زیر ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔